اسلام کے ماننے والوں نے چند دنوں میں ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ پیپسی اپنی ڈیزائن بدلنے جا رہا ہے، اس پہ پیکیج لگا رہا ہے، اب عمرے کا پیکیج آ گیا ہے، اور بھی بہت کچھ ہوگا، لیکن مسلمان اگر اپنی غیرت پر کھڑا رہا تو کا دین غالب ہوگا۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات میں اسلام سکھایا ہے اور فرمایا لیکن تم میں یہ مصیبت آئے گی، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى سَلَكُوا فِي جُحْرِ ذَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ۔ فرمایا امت کے لوگوں سن لو، تم پہلی قوموں کی پیروی کرو گے، ان کے طریقوں کو اپناؤ گے، جو ان کے طریقے تھے تو ان کو اپناؤ گے، بالشت با بالشت اور ہاتھ با ہاتھ، یعنی جس قدر انہوں نے کام کیے تم بالکل انہی کی موافق کام کرو گے۔ حتی لو سلکوا جوہر ذب، یہاں تک کہ اگر وہ کسی سانڈے کے سوراخ میں بھی داخل ہوئے ہیں تو تم بھی داخل ہوگے۔ اتنی پیروی کرو گے، اور آج ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں سکھائی جا رہی ہیں۔ مخالفت کا حکم دیا کہ اسلام، اب یقین مانے اسلام نے چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی سکھائی ہے۔ نماز متعین ہو گئی، مشورے ہو رہے ہیں صحابہ کرام میں کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلائیں، تو مشوروں میں کوئی مشورہ دے رہا ہے کہ ہم جس طرح کے مجوسی آگ جلاتے ہیں ہم آگ جلائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آگ چل رہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ جس طرح یہودی وہ بوق سیگ نما ایک بگل سا ہے بجاتے ہیں، سائرن بجاتے ہیں، اس طرح کا ہم سائرن بجائیں۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ رمضان میں آپ کو مسجدوں سے وہ بوق یہودیوں کی علامت ہمارے مسجدوں سے آواز آتی ہے، فیکٹریوں سے وہ سائرن کی آواز آتی ہے، در حقیقت یہودیوں کی علامت ہے۔ گھرانہ مسلمانوں کا ہے، مسجد مسلمانوں کی ہے، فیکٹری مسلمانوں کی ہے، پر آواز بوق نما سائرن یہودیوں کا۔ جس بات سے اللہ کے نبی نے منع کیا تھا، جس سے روکا تھا، آج وہ میرے گھروں میں میرے ملکوں میں پایا جاتا ہے، اور ہم اسلام کے غلبے کی بات کرتے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ جس طرح عیسائی وہ گھنٹے بجاتے ہیں یا گھنٹیاں بجاتے ہیں، اس طرح کا معاملہ کر لیں۔ اسلام نے ساری چیزوں کو ریجیکٹ کر کے مسلمانوں کو بہتر چیز آزان دی۔ پسند نہیں کیا کہ اسلام پہلے لوگوں کی وہ چیز اپنائے جس سے اسلام کا غلبہ ظاہر نہ ہو۔ آپ اس حدیث پر غور کریں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس لا یزال الدین ظاہرا، لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطرہ، دین مسلسل غالب رہے گا جب تک لوگ روزے کے افطار میں جلدی کریں گے۔ قائم ہو گیا ہے، اذان ہو گئی ہے، سورج غروب ہو گیا ہے، اس کے فوراً بعد جب تک لوگ روزہ افطار کرتے رہیں گے، فوری روزہ افطار کرتے رہیں گے، دین غالب رہے گا۔ کیا اس سے دین کا غلبہ، کیسے دین کا غلبہ ہوگا؟ یہاں بات سمجھائی اگلے الفاظ کے ساتھ، فرمایا لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ، کیونکہ یہودی عیسائی روزے کے افطار میں تاخیر کرتے ہیں، تم ان کی مخالفت کرو گے تو اسلام غالب رہے گا۔ اسلام کا غلبہ اسلام کو اپنانے سے ہوتا ہے، ان کافروں یہودیوں عیسائیوں کی مخالفت سے ہوتا ہے۔ اور آپ نے کہا مجھے ڈر اس بات کا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم پہلے لوگوں کے طریقوں کو، رواج کو اپناؤ گے۔ دین کو غالب کرنا ہے تو ان کی مخالفت کرو۔ جو بات پیارے پیغمبر بیان فرما کے گئے آج وہ امت اسلامیہ میں موجود ہے۔ یہودی دنیا میں ان کی باتیں، ان کا کلچر، ان کی پروڈکٹس بڑی معروف ہیں۔
اسلام کے ماننے والوں نے چند دنوں میں ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے غزہ میں جا کے آپ حملہ تو نہیں کر پائے، جہاد تو نہیں کر پائے، اپنے ملک میں بیٹھ کر جو ممکن تھا کیا۔ پیپسی اپنی ڈیزائن بدلنے جا رہا ہے، اس پہ پیکیج لگا رہا ہے، اب عمرے کا پیکیج آ گیا ہے، اور بھی بہت کچھ ہوگا، لیکن مسلمان اگر اپنی غیرت پر کھڑا رہا تو کا دین غالب ہوگا۔